हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतालिक। एक्टिव वॉइस एक ऐसा जुमला होता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट को कोई अमल करते हुए बताया जाता है, जबकि एक पैसिव जुमले के अंदर सब्जेक्ट पर अमल किया जा रहा होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में मुख्तलिफ किस्म के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को देखा और फिर ये भी सीखा कि उन्हें किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए अब हम मिलकर इसी टेबल के अगले हिस्से को मुकम्मल करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किस तरह से एक्टिव वॉइस में जुमला बनाया जाता है और उसे कैसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने लफ्ज़ कीप की मिसाल को इस्तेमाल करते हुए हैव केप्ट के जो वर्ब है इनका इस्तेमाल किया। तो जब एक्टिव वॉइस में हैव केप्ट के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है तो पैसिव वॉइस में वो हैव बीन केप्ट में तब्दील हो जाते हैं, यानी हैव और केप्ट के दरमियान बीन के लफ्ज़ का भी इजाफा किया जाता है। तो चलिए अब एक एक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं जिसमें हैव केप्ट के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई हैव केप्ट योर ओल्ड लेटर्स सेफ विद मी, यानी मैंने तुम्हारे पुराने ख़तों को अपने पास महफूज रखा हुआ है। तो इस जुमले में सब्जेक्ट है आई और इसमें बताया जा रहा है कि आई ने क्या किया या वो क्या कर रहा है, यानी इस जुमले में सब्जेक्ट को अमल करते हुए बताया जा रहा है। अब इसी जुमले का पैसिव सेंटेंस देखते हैं। योर ओल्ड लेटर्स हैव बीन केप्ट सेफ विद मी, यानी तुम्हारे पुराने ख़त हिफाजत से रखे गए हैं मेरे पास, या हिफाजत से माफ़ कीजिएगा, तुम्हारे पुराने ख़त मेरे पास महफूज हैं। तो इस जुमले का सब्जेक्ट है योर ओल्ड लेटर्स, यानी तुम्हारे पुराने ख़त, और इस जुमले में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया गया या क्या किया जाता है, यानी उन ख़तों को हिफाजत से रखा गया है। यानी इस जुमले का सब्जेक्ट जो है वो अमल नहीं कर रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि उसके साथ क्या अमल किया जाता है, लिहाजा ये एक पैसिव सेंटेंस है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव और उसके पैसिव सेंटेंस की एग्जांपल। अब लफ्ज़ कीप को जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा हैड केप्ट। जैसे कि टेंसेस वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ एक वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जो कि अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। तो जब एक्टिव वॉइस में हैड केप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, उसमें हैड और केप्ट के दरमियान लफ्ज़ बीन का भी इजाफा किया जाएगा। तो हैड केप्ट से बन जाएगा हैड बीन केप्ट। अब देखते हैं एक एक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल जिनमें इन अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। ये है He had kept training for a month, यानी वो एक महीने के लिए ट्रेनिंग कर चुका था। तो इस जुमले का सब्जेक्ट है he और इस जुमले में से अमल करते हुए बताया गया है कि वो एक महीने के लिए ट्रेनिंग करता रहा था। तो इस जुमले का पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, मिलकर पढ़ते हैं। His training had been kept for a month, यानी उसकी ट्रेनिंग चलती रही थी एक महीने के लिए। इस जुमले के आखिर में बाय हिम के अल्फाज का भी इजाफा किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जुमला हो जाएगा हिज ट्रेनिंग हैड बीन केप्ट फॉर अ मंथ बाय हिम, लेकिन बाय हिम के अल्फाज का इजाफा करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जुमले में ये बात साफ जाहिर है कि जो शख्स ट्रेनिंग कर रहा है उसी के मुतालिक बात हो रही है, लिहाजा उसके नाम को या उसकी जगह किसी प्रोनाउन को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इस पैसिव सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्टिव सेंटेंस में जिस लफ्ज़ को यानी ट्रेनिंग, जिस लफ्ज़ को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, अब इस पैसिव जुमले में उसे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है या क्या किया जाता रहा था, उसे एक महीने तक जारी रखा गया था। जैसे कि इस मिसाल में बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के अमल को एक महीने तक जारी रखा गया था। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर किस तरह से एक्टिव और पैसिव जुमले बनाए जाते हैं।
تو ہم استعمال کر رہے ہیں ایکٹیو وائس کے اندر ول کیپ کے الفاظ کا. تو سمپل فیوچر ٹینس میں لفظ ول جو کہ ایک ماڈل ورب ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ورب استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپنی بیسک فارم میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے ول اور کیپ. تو کیپ کی جگہ کوئی سا بھی اگر دوسرا ورب یہاں استعمال کیا جائے تو وہ بھی اپنی بیسک فارم میں استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ ول ایٹ، ول سلیپ وغیرہ. اور اسی طرح سے ایکٹیو وائس میں اگر ول کیپ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں تو پھر اس کا پیسو وائس ہوگا ول بی کیپٹ، یعنی ول کے بعد لفظ بی کا بھی اضافہ کیا جائے گا، جبکہ ورب کو بیسک فارم سے اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کیا جائے گا، جیسے کہ کیپ سے بن گیا کیپٹ. اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی ریگولر ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت ہی آسان ہے. اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ لفظ کلین کا پاسٹ پارٹیسپل ہوگا کلینڈ. لیکن لفظ کیپ جو ہے یہ ایک irregular ورب ہے اور اس کا پاسٹ پارٹیسپل ہے کیپٹ. تو چلیے اب ایک ایکٹیو سینٹنس کے اندر ول کیپ کے الفاظ کے استعمال کو دیکھتے ہیں. اسد ول کیپ دا پلانٹ، یعنی اسد اس پودے کو رکھے گا. تو یہاں اسد اس جملے کا سبجیکٹ ہے اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، وہ پودے کو رکھے گا. اب اسی جملے کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں. The plant will be kept by اسد. اب کی بار جملے میں the plant کے لفظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایکٹیو سینٹنس کے اندر آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ جملہ بن گیا ہے the plant will be kept by اسد، یعنی پودے کو رکھے گا اسد. تو اب اس پیسو جملے میں the plant جو کہ سبجیکٹ ہے جملے کا، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اسے رکھا جائے گا، اور اسے کون رکھے گا؟ اسد. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں، جب پیسو جملے کے اندر ایکٹیو جملے کے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پہلے لفظ بائی کا بھی اکثر استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ورب کی فارم تبدیل ہوئی ہے. ول کیپ جو ہے وہ بن گیا ہے ول بی کیپٹ. اب دیکھتے ہیں ایک کنڈیشنل سینٹنس کی ایگزامپل. اس سے پہلے ہم کنڈیشنل سینٹنسز کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں، اور کنڈیشنل سینٹنسز والی ویڈیوز کو دیکھ کر ان کو دوبارہ سے دہرایا جا سکتا ہے. کنڈیشنل سینٹنسز دراصل شرطیہ جملے کہلائے جاتے ہیں جن میں لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ہم جس کنڈیشنل جملے کی ایگزامپل استعمال کر رہے ہیں اسے پریزنٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. اس میں ایکٹیو وائس کے اندر would keep کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. ایکٹیو وائس میں اگر would keep جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی لفظ would اور پھر اس کے بعد ایک ورب جو کہ اپنی بیسک فارم کے اندر ہو، تو پھر اس کی پیسو بنانے کے لیے would کے بعد لفظ be کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور ورب اپنی بیسک فارم سے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ would keep بن گیا would be kept. تو اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں ایک ایکٹیو سینٹنس کے اندر. If you told me I would keep your secret، یعنی اگر تم مجھے بتاتے تو میں تمہارا راز رکھ لیتا. تو جیسے کہ کنڈیشنل سینٹنسز والی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک کنڈیشنل جملے کے اندر دو قسم کے کلازز استعمال ہوتے ہیں. جس کلاز کے اندر، اور کلاز کیا ہوتا ہے، یہ جملے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹے جملے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جملے میں جو if کلاز ہوتا ہے، یعنی جملے کا وہ حصہ جس میں لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، یعنی جملے سے باہر اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. یعنی اگر اسے جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ کنڈیشنل طرز کے سینٹنسز کے اندر if کلاز کے علاوہ جو دوسرا کلاز ہوتا ہے اسے مین کلاز کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے ایک ایکٹیو جملے کے اندر مین کلاز جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسے جب ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل کیا جاتا ہے تو if کلاز کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یعنی if کلاز میں الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح سے رہتی ہے، جبکہ مین کلاز کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں I would keep your secret، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہے مین کلاز. تو اب یہاں اس جملے کو پیسو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے
آئی جو کہ اس جملے کا سبجیکٹ ہے اسے سیکرٹ جو کہ آبجیکٹ ہے اس کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی آئی کی جگہ آ جائے گا سیکرٹ اور جملے کے آخر میں آئی کا متبادل استعمال کیا جائے گا جو کہ ہے لفظ می۔ تو اس طرح سے اب ہم اس ایکٹیو سینٹنس کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں، یہ ہے if you told me your secret would be kept، یا پھر if you told me your secret would be kept by me۔ لہٰذا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if clause کو اسی جگہ لکھا گیا ہے جیسے کہ وہ ایکٹیو سینٹنس میں لکھا گیا تھا، جبکہ جملے کے باقی کے حصے کو جو کہ مین کلاز میں شامل تھا اس میں الفاظ کی ترتیب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب یہاں یور سیکرٹ کے الفاظ پہلے آ رہے ہیں جبکہ بائی می یعنی لفظ آئی کی طرف جو اشارہ ہے یہ جملے کے آخر میں چلا گیا ہے۔ تو مین کلاز کا سبجیکٹ ہے یور سیکرٹ اس پیسو سینٹنس کے اندر، اور اب کی بار سبجیکٹ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اسے محفوظ کر لیا جاتا، یعنی اس راز کو محفوظ کر لیا جاتا اگر اسے بتا دیا گیا ہوتا۔ ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں if you told me your secret would be kept، یا پھر if you told me your secret would be kept by me، یعنی اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا تو تمہارا راز میرے پاس محفوظ رہتا۔ تو ایکٹیو سینٹینس میں تھا کہ میں تمہارے راز کو محفوظ کر لیتا، لیکن پیسو میں ہے تمہارا راز محفوظ کر لیا جاتا میرے پاس۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کی مدد سے ہم کتنی آسانی کے ساتھ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی تبدیلی کو سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا یہ ٹیبل آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم جملوں کی چند اور اقسام کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور انہیں لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔